والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صلوات الله عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ بہترین دین کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب تک ہم دین کے لانے والے کو صحیح سے نہیں پہچانیں گے تب تک ہم دین کی معرفت اور دین کے عرفان کو نہیں سمجھ سکتے۔ بارہا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب تک قرآن کی آیت کا صحیح مفہوم پیغمبر کی شان کے مطابق اور وحی کے مطابق پیش نہیں کیا جائے گا، تب تک پیغمبر کی شخصیت جو از نظر قرآن ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ قرآن پیغمبر کو وحی کا پابند بنائے ہوئے ہیں اور پیغمبر کو ان صفات کا حامل بنائے ہوئے ہے کہ جہاں پر نہ دنیاوی کثافتیں اور نہ دنیا داری اس سے قریب ہو سکتی ہے۔ اب اگر ہم پیغمبر کو خدا نخواستہ ایک امی کے معنی اگر ان پڑھ کے لے لیں یا امی کے معنی اہل مکہ لے لیں، تو اگر اہل مکہ لے لیں گے تو پیغمبر کی شان بھی بچی رہے گی، ترجمے کی لطافت بھی باقی رہے گی۔ لیکن چونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان شخصیتوں کا احترام اس طریقے سے نہیں کرتا ہے جس طریقے سے کرنا چاہیے، اور جب حسد، جلن، کینہ، تعصب ان چیزوں کا جب شکار ہوتا ہے تو چیز اپنے اصلی معنی سے مفہوم کو کیا کر دیتی ہے، کھو دیتی ہے۔ جیسے اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پچھلے ہفتے ہم نے کہا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نام کسی کا بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ صفات بھی ویسے ہی ہوں، صحیح ہے؟ اور جب صفات ویسے نہیں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ نام کچھ رکھ دیجیے، لیکن اگر کردار اور صفات اچھی ہو تو نام چاہے جیسا ہو وہ اپنے اندر کمالات کو یکجا کر لے گا، وہ اپنے اندر صفات حسنہ کو کیا کر لے گا، یکجا کر لے گا۔ اب اسی طریقے سے یہ جو پیغمبر کی شخصیت جو اس طریقے سے شکار ہوئی کہ ترجمے میں ذمہ داری کا خیال نہ کیا جائے، ترجمے میں توجہات کو نہ دیا جائے، تو نتیجہ کیا ہو؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ جو کفار چاہ رہے تھے کہیں نہ کہیں ہم نے اسی مفہوم کو کیا کیا، پیش کیا۔ مثلا جیسے سورہ حدیبیہ سب جانتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ سورہ حدیبیہ میں پیغمبر کے درمیان اور کفار کے درمیان ایک صلح ہوئی، اور اس میں مولا کائنات نے لکھا پڑھی کی اور لکھا پڑھی لکھنے کے بعد یہی لکھ دیا کہ صاحب محمد پیغمبر ہے، محمد رسول اللہ کا اگر ہم انہیں رسول مانتے تو جھگڑا ہی کیوں کرتے ہیں، صحیح ہے؟ اس کے بعد کہا اس کو کاٹ دیجیے۔ ایمانداری بتائیے مولا کائنات نے اپنے ہاتھ سے کاٹا؟ نہ کاٹا نہیں
काटा, जोर से बोलिए ना, कम से कम अपने ईमान और यकीन पर इतना मोतमिद तो रहिए, एतमाद तो रखिए कि एक हाँ तो बोलिए, एक सलवात तो पढ़िए। आप गौर फरमा रहे हैं, काटा किसने? खुद पैगंबर ने रसूलुल्लाह को काट करके मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कर दिया, लिख दिया। ये लोग कहते हैं पैगंबर लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। ये बताइए, अगर पढ़ना नहीं जानते तो इबारत काटी कैसे, और लिखना नहीं जानते तो लिखा कैसे? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुरान के तर्जुमे में और मुसलमानों की ज़हनियत में कहीं ना कहीं फुतूर है, जिसको समझने की जरूरत है, ताकि पैगंबर की शख्सियत को वैसे ला करके पेश करना चाहिए जैसे कुरान और हदीस ने और पैगंबर की शख्सियत जिस शान की हामिल है, वैसा हमें क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। गौर फरमा रहे हैं, यानी इस तरीके से अगर हम मानेंगे तब जा करके पैगंबर की कही हुई बातों पर हमें क्या होगा? यकीन होगा। अगर हम पैगंबर ने हमें बताया अल्लाह अकबर कहो, क्या वाकई अल्लाह अकबर हम वैसे ही कहते हैं जैसे पैगंबर ने बताया, या बस ऐसे ही जैसे मकतब के बच्चे को आकर के मौलाना साहब कुरान पढ़ा दिए, चाहे वो समझे या ना समझे? सेम यही कंडीशन मुसलमानों की है कि बस उसने ये याद तो कर लिया कि हमें अल्लाह अकबर कहना है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना है, अली वलीउल्लाह कहना है, इला आखिर। आप गौर फरमा रहे हैं, यानी ये सारी चीजें कहनी है। अब जब ये सारी चीजें हमें कहनी है तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा, क्या वाकई जिस कंडीशन से पैगंबर ने कहा वैसे ही कंडीशन से आपने कहा? अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सही है, सबसे बड़ा है। क्या हम यकीन रखते हैं सबसे बड़ा है? आप जरा सा हाँ ना में बोलिए ताकि बात समझ में आए। मस्जिद में है, एक सलवात पढ़िए तब मिल अल्लाह सबसे बड़ा है, हमारा यकीन है, ये अकीदा है, हमारा ईमान है। लेकिन कभी कभी मुसलमानों का किरदार आकर के डाउटफुल हो जाता है। हमने जब कह दिया अल्लाह सबसे बड़ा, तो हम क्यों कहें सबसे बड़ा कौन है? गौर फरमा रहे हैं। तो यहाँ पर मकतब, जो तिफलान मकतब हैं उनकी सिचुएशन में और जो मुसलमान हैं उनकी सिचुएशन में कोई फर्क नहीं लगता। जैसे एक छोटे से बच्चे को लाइए, अभी बच्चा मकतब में नहीं आया, माएँ उसे सिखा देती हैं अल्लाह एक, पंजतन पाक, इमाम 12, मासूम 14, समझ रहे हैं, नबी 1,24,000 और करबला के शहीद, इतना बच्चा रट लेता है। क्या वाकई समझ लिया? गौर फरमाइएगा, जो मफहूम पहुंचाना चाहता हूं, क्या वाकई समझ लिया? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? फर्क है, रट लेना और है और समझना और है। चलिए हम थोड़ा सा और लेवल बुलंद करते हैं। यही बच्चा मकतब आया, जब ये अतफाल क्लास को इसने पढ़ा तो अल्लाह के बारे में और थोड़ी सी नॉलेज बढ़ी। अल्लाह कौन? तमाम दुनिया का पैदा करने वाला। कम से कम इतना तो समझ में आया कि तमाम दुनिया का पैदा करने वाला। और आगे गया, अव्वल में, दो में, सोम, चहारों, पंजुम। अब इससे ज़रा सा पूछिए कि अल्लाह कितने हैं? कहेगा एक। और कभी कभी आप देखिए जो इंस्पेक्टरान हजरात एग्ज़ाम लेने के लिए आते हैं वो कभी कभी बच्चों से खेलते ही हैं। खेलते नहीं खेलते हैं, ये बताओ अल्लाह कहे हैं? 2 हैं, 5 हैं। तो सोचेगा बस ऑप्शन 2 ही और 5 का मिला है, इसका मतलब या 2 होंगे या 5 होंगे। अगर 5 तो नहीं हो सकते, 2 हैं। आप और फरमा रहे हैं। और उसके बाद ज़रा सा और मज़ा करते हैं, अल्लाह खाता क्या है बताओ? नाश्ता करता है। तुम करते हो, क्या खाते हो? अंडा पराठा। तुम कितना खाते हो? 1 और 1 पराठा। इसका मतलब अंडा
جو ہے اللہ 10 انڈے کھاتا ہوگا 20 پراٹھے کھاتا ہوگا؟ ہاں کھاتا ہے. ایک سلاد تو پڑھیے. یعنی بچے کے شعور میں ابھی یہ چیز نہیں بیٹھی ہے کہ اللہ کی ذات کے منافی ہے یہ، یعنی اللہ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے. کاش ایسے ہی مسلمان بھی سمجھتا کہ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں یہ آیا شان پیغمبر کے منافی ہے یا منافی نہیں ہے، شان پیغمبر کے لائق ہے یا لائق نہیں ہے. یہ جو باتیں ہم اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ کے شان کے منافی ہے یا منافی نہیں ہے، کہیں اس کی منزہ ہونا مبرہ ہونا صحیح ہے. یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کی ذات سے کتنی چیزیں وابستہ ہیں جس کو ہم جدا نہیں کر سکتے، اور اللہ کی ذات سے کتنی چیزیں جدا ہیں جس کو ہم وابستہ نہیں کر سکتے. صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ اس کا زندہ ثبوت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ صفات کہ جو اللہ کے اندر نہیں پائے جا سکتے سلبیہ، صفات ثبوتیہ یعنی وہ صفات جو اللہ سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اور فرمانا یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں تک یہ جہاں تک میرا خطبہ یعنی آن لائن یا ویسے یوٹیوب کے مادھیم سے پہنچتا ہے انہیں بھی پتہ چلے. چونکہ انسان کبھی کبھی ٹھوکر جو ہے پہاڑ سے نہیں کھاتا، کنکڑی سے کھاتا ہے. دھوکہ جو ہے ایک چھوٹی سی معمولی سی غلطی، چونکہ انسان پھسلتا کس سے ہے؟ کنکڑ سے، پتھر سے پھسلتا ہے. آپ پہاڑ کے اوپر چڑھیے، بتائیے بڑے سے پتھر کو لے کر کے کب آپ گریں گے؟ مطلب ایک مثال دے رہا ہوں، آپ مت سمجھیے کہ گر نہیں ہے. بھائی جب چھوٹے چھوٹے پتھر ذرا سا ڈس بیلنس ہوں تو یہ بڑے پتھر کو کیا کرتے ہیں؟ پھسلا دیتے ہیں اور گرا دیتے ہیں. اب آپ سمجھیے ذرا سی، کہیں آپ کی ذرا سی نادانی اور کوتاہی کہیں بڑے بڑے مقاصد کو مسمار کرنے کے لیے تو نہیں ہے علم فکریہ نہیں ہے. اب پیغمبر کو ایسے ہی سوچیے ذرا سا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے 1,24,000 میں ایک کم اور پیغمبر کے ذریعے 1,24,000 کی تکمیل کی اور سردار انبیاء بنایا. اب بنانے کے بعد آپ اگر پیغمبر کی شخصیت کے خلاف چاہے ایسے گفتار ہو، کردار ہو، رفتار ہو، یا ہمارا اخلاقی پہلو ہو، یا ہمارا سیرت کا پہلو ہو، اگر یہ ساری چیزیں اگر پیغمبر کی شان کے خلاف ہوں گی تو لوگ پیغمبر کو کہیں گے یا آپ کو کہیں گے؟ آپ کی وجہ سے پیغمبر کو کہیں گے، جبکہ کیا واقعی پیغمبر کی غلطی ہے؟ بھائی ایک مسلمان کی تعریف اور ایک مسلمان کی تنقید کب ہوتی ہے؟ جب وہ فیلڈ میں موجود ہو. یعنی جب کوئی انسان یعنی پریکٹیکلی فیلڈ میں اترتا ہے تو یا تو اس کی تعریف ہوگی یا تنقید ہوگی، دو حال سے خالی نہیں ہے. صحیح ہے؟ لیکن کامیاب کون ہے؟ میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 بھائی تھے. میں پڑھ چکا ہوں لیکن بات آئی تو کہہ دے رہا ہوں. 2 بھائی تھے. ایک بھائی شہر کے اندر تھا، شہر کے اندر رہتے ہوئے اپنے تقوی کو بچائے ہوئے تھا. متقی تھا، پرہیزگار تھا، دیندار تھا، دین پسند تھا، عقیدے مند تھا، ایمان والا تھا، توحید والا تھا. اور ایک بھائی یعنی جنگل میں چلا گیا جہاں کوئی نہیں، وہاں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. تو جو جنگل میں چلا گیا تھا اس نے سوچا لاؤ میں اپنے بھائی کا تھوڑا سا امتحان تو لوں، دیکھوں بھائی اس کے تقوی میں اور میرے تقوی میں کتنا فرق ہے. اب غور کیجیے گا ذرا سا، جو مثال دے رہا ہوں بہت اہم مثال اور بہت ذمہ داری کے ساتھ مثال دے رہا ہوں. اس نے کیا کیا؟ روئی کاٹن کو لیا اور لینے کے بعد آگ جلائی اور جلانے کے بعد روئی کے اوپر رکھ دیا اور کہا یہ میرے بھائی کو دے دینا. اب آپ بتائیے، آگ کا کام ہے جلانا اور روئی کا کام ہے جل جانا، لیکن اگر آگ موجود رہے اور روئی باقی رہے، نہ آگ کی وجہ سے اس پر کوئی آنچ آئے
اور یہ اپنی وقات اور جگہ کو برقرار رکھے، آپ کیا سوچیں گے؟ آپ یہ سوچیں گے کرامت ہے، صحیح ہے، اب یہ سوچیں کرامت ہے۔ یہ اس نے دکھانا چاہا کہ دیکھو تقوی کی میں کس منزل پر ہوں، تقوی پر میں کہاں پر ہوں، یعنی میں آگ کو جلا کر کے روشن کر کے کاٹن کے اوپر روئی کے اوپر رکھ کر کے اپنے بھائی کو دے دیا تاکہ میسج رہے کہ دیکھو میں تم سے الگ ہو کر کے ایک گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر کے تم سے زیادہ سکسیس اور کامیاب ہوں، کیونکہ میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوں، صحیح ہے۔ اور جو دوسرا بھائی تھا جس کی سونار کی دکان تھی، عورتوں کا آنا جانا رہتا ہے، آپ جانتے ہیں، ان کو زیورات چاہیے، چوڑیاں چاہیے، بینگل چاہیے، آخر ان کے لوازمات۔ اس بھائی نے کیا کیا، کہا ہمارے بھائی کو بھی تو ایک میسج جانا چاہیے۔ اس نے ایک بالٹی لی، بالٹی کے اندر سوراخ کرا دیے سب، اور سوراخ کرانے کے بعد پانی بھرا اور کہا یہ میرے بھائی کو دے دینا۔ پانی نہ بالٹی جو سوراخ تھی نہ اس سے بہہ رہا ہے، آپ غور کیجئے گا، وہ سوچ رہا تھا ہم اپنے تقوی کو ظاہر کر رہے ہیں تاکہ اسے میرے پاور کا اندازہ ہو جائے، تاکہ اسے پتا چل جائے کہ تم وہاں رہ کر کے تم نقصان میں ہو اور میں وہاں رہ کر کے کس میں ہوں، فائدے میں ہوں۔ اس بھائی نے کیا کیا، پانی کی صفت ہے سوراخ سے پانی کا بہہ جانا، بالٹی سوراخ کر دی، پانی بھر دیا، نہ پانی بہہ رہا ہے نہ بالٹی سے ٹپک رہا ہے، نہ خالی ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اب جب اس کو بھیجا کہا یہ میرے بھائی دیکھنا، اب جب اس نے دیکھا کہا بالٹی میں چھید بھی ہے، پانی بھی نہیں بھرا، یہ کون سی بات ہے، کہا اللہ میں ذرا سا اس کو وہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ وہاں سے چلا اپنے بھائی کے پاس، یہ بھائی جانتا تھا، اس نے کیا کیا، کہا بھائی 2 گھنٹے کے لیے دکان پر بیٹھو میں آتا ہوں، کہا 2 گھنٹے کے لیے اپنی جگہ پر اپنے بھائی کو بٹھا دیا۔ ایک عورت آئی، کہا صاحب چوڑی چاہیے، اب چوڑی چاہیے، اس نے لیا تو چھوٹی بڑی، اب اس نے کیا کیا، عورت کا ہاتھ پکڑا اپنے ہاتھ سے پہنا دیا، یہ عمومی طور پر سب جانتے ہیں۔ اب جب پہنا دیا، یہ بھائی آیا، اب اس نے کہا بھائی یہ تمہاری روئی اور یہ تمہاری آگ، اب یہ لے کر کے تم وہاں تک جاؤ۔ اب جیسے ہی اس نے روئی کے اوپر آگ کو رکھا، روئی جل گئی۔ اب جب جل گئی تو یہ سوچنے لگا کہ کون سی غلطی مجھ میں اور کون سی خصوصیت اس میں پائی جاتی ہے، وہاں میں تھا، وہاں سے بھیجا تو یہ کارٹن نہیں جلا، یہاں اب چھو رہا ہوں اور کارٹن جل گئی، روئی جل گئی۔ اس نے اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ کو جوڑا، کہا بھائی یہ بتا دو کہ تم کون سے ایسے عمل کرتے ہو؟ کہا میں کوئی عمل نہیں کرتا ہوں۔ تم سمجھتے ہو کہ وہاں تنہائی میں رہ کر کے اگر تقوی برقرار ہے تو یہ فضیلت ہے؟ یعنی ہر ان افراد کے لیے جو گوشہ نشین، ان کے لیے ایک میسج دے رہا ہوں کہ جو اپنے گھروں میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں وہ ہو سکتا، اور سوچتے ہیں میں کامیاب ہوں، سکسیز ہوں۔ کہا تم سمجھتے ہو وہاں گوشے میں رہ کر کے کامیاب ہو؟ کہا کمال اس وقت ہے کہ سماج سے کٹو نہ، سماج سے جڑے رہو اور تقوی پر برقرار رہو۔ کیونکہ سماج سے کٹنا حل نہیں ہے، حل یہ ہے سماج کے درمیان رہو، متقی رہو۔ کافر کہا یہی تھا، چونکہ تجھے وہاں پر اسباب گناہ مہیا نہیں تھا تو تو سوچا تھا میں گناہ سے بچا ہوں، اسباب گناہ مہیا ہو اور محفوظ رہو۔ کہا دیکھا میں کاروبار بھی کر رہا ہوں، رزق حلال بھی کما رہا ہوں، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی پال رہا ہوں، لیکن اتنا خیال کر رہا ہوں کہ حلال حلال ہے،
حرام حرام ہے۔ اب بزنس کے نام پر یعنی جو لوگ ان چیزوں کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، جا کر کے سوچنا چاہیے ان کا تقویٰ کس منزل پر ہوگا۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ میں نے ایک مثال دی۔ اب ایسے انسان کو ذرا سا ملائیے، پیغمبر آپ خاتم المرسلین ہیں، آپ کی شخصیت شان والا، آپ کی شخصیت کا جواب نہیں ہے، عظمت کا جواب نہیں ہے، لیکن آپ کو سمجھنے کے لیے کم سے کم شکم طاہر چاہیے۔ شکم پاک ہو، حلال غذا شکم میں گئی ہو اور حلال کے علاوہ کچھ نہ گیا ہو، تب تو شان پیغمبر سمجھ میں آئے گی، ورنہ اس کی مثال علیہ السلام آپ جانتے ہیں۔ کربلا، آخری بات کہہ رہا ہوں، کربلا میں امام حسین علیہ السلام خود بذات بے نفس سے اپنے وجود کے ساتھ امام ہوتے ہوئے، معصوم ہوتے ہوئے، مقدس ہوتے ہوئے، پیغمبر کا نواسا ہوتے ہوئے، شیر فاطمہ کو پیے ہوئے، علی کی اولاد ہوتے ہوئے ان ملائن کے سامنے خطبہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ ان کے اوپر اثر ہو گیا؟ کہا نہیں۔ اب ذرا سا آپ پلٹ کر کے دے دیں، صاحب مولوی مولانا کا کام ہی یہی ہوتا ہے، بس وہ اپنا کام کرتے رہے، آپ ہمیں نہ چھیڑیے۔ آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ ہو سکتا ہے مولوی میں کمی نہ ہو، آپ کے اندر کمی پائی جاتی ہو کہ آپ کے اوپر اثر نہ ہو رہا ہو، کیونکہ حسین کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اثر کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ مولا کے بیٹے نے ایک جملہ کہا تھا، قد ملئت بطونکم عن المال الحرام، تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے حسین جیسے کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب جا کر کے ذرا سا موازنہ کرنا، اگر اچھی بات حلق سے اتر رہی ہے سمجھ جاؤ شکم طاہر ہے، اور اگر اچھی بات حلق سے نہیں اتر رہی ہے سمجھ جاؤ شکم مال حرام سے پر ہو چکا ہے، جس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام، کمال المؤمن فی ثلاثۃ خصال، الفقہ فی دینہ، والصبر علی النائبہ، والتقدیر فی المعیشہ۔ صلوات عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ بہترین زندگی کیا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پچھلے ہفتے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب ہم کسی کی عیادت کے لیے بھی جاتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ مریض کے پاس کتنی دیر رکنا ہے، کتنی دیر ٹھہرنا ہے، اور مریض کو اگر ہم جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، عیادت کے لیے، تو خالی ہاتھ جانا ہے یا لے کر کے جانا۔ مولانا نامدار جیسے مت ہوئیے گا، خالی ہاتھ پہنچ جاتے ہیں۔ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، آپ کی بات تو کہی نہیں سکتی۔ ہاں، سمجھ رہے ہیں؟ غور کیجئے گا ذرا سا، اگر مریض کی خواہش ہو کہ آپ ٹھہریے، دیکھیے میں ادامہ دے رہا ہوں، کنٹینیو۔ اگر مریض کی خواہش ہے آپ ذرا سا ٹھہریے، تو اب آپ یہ نہ کہیے کہ صاحب وقت کم ہے، تھوڑا سا جانے، آپ بیٹھیے، تھوڑا سا وقت دیجیے،
کیوں؟ کہا اس کا اثر ایک نفسیات پر جا کر کے پڑتا ہے، یعنی سائیکالوجیکل اعتبار سے اس کے اوپر اپنے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے، مرض میں کمی واقع ہو جاتی ہے، کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے، ول پاور انکریز کرنے لگتا ہے، اور جب یہ ول پاور بڑھنے لگتا ہے تو شفا مرض کے اوپر کیا ہونے لگتی ہے؟ حاوی ہونے لگتی ہے۔ فلسفہ یہی ہے کہ آپ مریض کو جائیے دیکھنے، دور دور سے نہ جائیے، کہ معلوم نہیں جیسے ہم گئے مولانا علمدار گئے، مریض کی بیڈ تک نہ گئے جہاں وہ ایڈمٹ ہے، گئے وہ دروازہ کی جو باہر کا ہاسپٹل کا تھا وہاں تک گئے تاکہ بتائیں گے مولانا صاحب آئے بھی اور نہیں بھی آئے۔ کہا کیوں؟ کہا گیٹ تک تو ہم نے دیکھا تھا، اندر تک نہیں آئے، وہ ان کا مسئلہ تھا۔ ایک سال بات تو پڑی ہے، غور کیجیے گا۔ کہا نہیں، آپ مریض تک جائیے، مریض کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے اس کے لیے دعا کیجیے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ ہاتھ رکھنا تجھے مریضی سرایت نہیں کرے گی، ہاں روحانی جتنی بیماریاں تیرے اندر ہوں گے، یعنی جیسے گناہوں کا انبار ایک روحانی ہے، کہا یہ ہم اس طریقے سے حسنات میں تبدیل کر دیں گے جیسے تو نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اب آپ بتائیے، اللہ کہہ رہا ہے مریض کے اوپر جا کر کے ہاتھ کر کے اس کے لیے دعا کرو، اس سے کہو وہ بھی تمہارے لیے دعا کرے، اور ہمارے پاس صاف وقت نہیں ہے کہ ہم 10 منٹ کے لیے کسی مریض کو دیکھنے کے لیے چلے جائیں۔ کہا صاحب چلے جائیں گے تو ہمارے کاروبار جو ہے وہ داؤں دے جائے گا، اور اگر اللہ داؤں دے گی آپ کو پھر کاروبار کہاں جائے گا؟ آپ ذرا سا سمجھیے، کیونکہ ہمارے اور آپ کی ذات اور وجود کا مالک وہ ہے، ہمیں وہی کرنا ہے جو وہ چاہے، جو اس کا منشا ہے وہ کرنا چاہیے۔ بہترین زندگی بھی اسی میں ہے کہ ہم اس کی بتائی ہوئی چیزوں کے اوپر کیا کریں؟ عمل کریں۔ بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ آپ ذرا سا غور کیجیے، ہم نے چھوٹی چھوٹی باتیں، جیسے کسی پیاسے کو آپ پانی پلا دیجیے، کیا خالی مذہبی اسلام نے کہا کہ آپ خالی پانی پلائیے؟ کہا نہیں، کہا کسی بھی حتیٰ نجس جانور کو کہ جو پاک نہیں ہو سکتا، اگر وہ بھی پیاسا ہے تم پانی پلا دو، اللہ کہتا ہے اس کا بھی اجر ہم تمہیں دیں گے۔ اور ہم کیا سوچتے ہیں؟ یہ جانور ہے، ایک لاتا اور مارو بھگا دو اسے، نا، حق رکھا ہے اس پر کہ اگر وہ تمہارے دروازے آ رہا ہے تو تم پر حق یہ ہے کہ اس کی غذا کا انتظام کرو، یہ اس کا حق ہے۔ بہترین زندگی اسی سے تبدیل ہوتی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ جو ایک لقمہ تم اس کو دو گے تمہاری علائے بلاؤں کو یہ سمیٹ لے جائے گا، لیکن ہم نے ایک لقمے کو سوچا کھلا دیں گے کم ہو جائے گا، جہاں کم کا تصور کیا وہاں ڈاکٹر ہی لے کر کے جائے گا۔ پھر سمجھ میں یہ چھوٹی چھوٹی چیز، مثلا ہمارے استاد نے ایک واقعہ سنایا تھا، آپ کو سناتا ہوں۔ جیسے ایک طالب علم تھا، اور طالب علم دین سیکھنے کے لیے جا رہا تھا، بہت کن ذہن تھا۔ کن ذہن سمجھتے ہیں نا، جس کی میموری سب سے زیادہ ویک ہو، اور وہ یاد کرتا تھا یاد بھی نہیں ہوتا تھا، وہ آتا تھا کلاس میں پڑھتا بھی تھا بیچارہ، محنت بھی کرتا تھا، یہ بھی۔ ایک دن کیا ہوا، کلاس سے غائب ہو گیا۔ استاد نے دن گاؤ پیٹا اسے۔ ابھی کیوں؟ کہا نہیں بس نہیں بتا، نہیں کہا بتاؤ ریزن، کہا بس کیا بتاؤں، اپنے گھر سے ہم ٹفن لے کر کے نکلے گھر کہ اسکول جائیں گے، راستے میں دیکھا ایک کتا بیچارہ وہ مر رہا تھا، بھوک سے تڑپ رہا تھا، میں نے اپنی روٹیاں اس کو کھلا دی اور پورا ٹائم ہمارا اسی میں چلا گیا، اور جب ہمارے پاس دیکھا ٹائم لیٹ ہو گئے تو یہ ہوا کہ اور مار کھائیں گے،
اور دوپہر میں اگر چھٹی مانگی آنے کے لیے تو آپ اجازت نہیں دیں گے، ہم واپس گھر چلے گئے۔ اب ذرا سا آپ اندازہ لگائیے، یہ تو اس کا فعل تھا اور جانور کے ساتھ تھا، اس کا سلوک استاد کے ساتھ تھا، استاد نے چھوڑ دیا ہوگا کہ بھائی چلو تم نے بہت اچھا کام کیا، لیکن اللہ نے اس کا اجر کیا دیا؟ آپ جانتے کیا دیا؟ اللہ نے اجر یہ دیا، کہا طالب علم تو علم سیکھنے کے لیے زحمت کر رہا ہے، جب میں تیری میموری کو اتنا تیز اور اتنا مائنڈیڈ بنا دوں گا تجھے کہ جو تو سنے گا تجھے یاد ہو جائے گا۔ اب جب یہ اگلے دن آیا تو جتنا استاد نے پڑھایا تھا، جتنا بھی استاد نے درس دیا تھا، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو یاد ہونے لگا۔ اب یہ کن ذہن جس کی میموری ویک تھی، اب یہ کلاس میں بولنے لگا، لوگوں نے کہا بھائی کیوں، کیسے تو تیز ہو گیا، کون سی دماغین کھا کر کے آیا ہے، کس ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر کے آیا ہے، کون سی میموری کو تیز کرنے کے لیے تو ان چیزوں کو انجام دے رہا ہے۔ تو آپ جانتے کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا، اس نے اللہ سے دعا کی، پروردگارہ میں تو نہیں جانتا ہوں، مجھے تو دکھا کہ تو نے میری میموری کو کیوں تیز کر دیا، میں تو کن ذہن تھا۔ تب اللہ نے بتایا کہ تو نے چونکہ میرے ایک نجس خلق کردہ جانور کے اوپر رحم کر کے اپنی روٹی کو دیا، اس کی جان بچائی، میں نے اس کے عوض میں تیری میموری کو، جو تیری کمزوری تھی، اس کو تقویت میں تبدیل کر دیا۔ ایک صلوات تو پڑھیے۔ اب ذرا سا آپ یہیں پر بس 3 منٹ اور 3 یا 4 منٹ آپ اندازہ لگائیے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آتے ہیں صاحب، اگر راستے میں ایک اینٹا بھی پڑا ہوا تو اسے نہیں ہٹائیں گے، چلے مسجد سب بیٹھ جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بچھایا ملے۔ ایمانداری بتائیے، اللہ جب ایک نجس جانور کی غذا کو اگر آپ دے دیں تو آپ کی کمزوری کو کیا کر دیتا ہے؟ وہ تقویت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے تھوڑا سا کام اس کے لیے کر دیں گے تو پھر آپ عوض میں چاہ کیا رہے ہیں؟ بہترین اولاد، بہترین زوجہ، بہترین مکان، بہترین آخرت، بہترین عاقبت، بہترین جنت چاہ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا۔ بس آپ اللہ کے لیے آئیے، جب آپ اللہ کے لیے آئیں گے تو جن چیزوں کی تلاش آپ کر رہے ہیں، اپنے اعمال کو چینج کیجیے، بہترین زندگی خود بخود کیا ہو جائے گی؟ تبدیل ہو جائے گی۔ یعنی آپ اس کے لیے کیجیے، وہ آپ کی لائف کو کیا کر دے گا؟ اچھے میں تبدیل کر دے گا۔ اب آپ کے ڈیکوریٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ آپ چمکا کر کے اپنی لائف کو اچھا کر لیجیے، آپ اللہ کے گھر کو چمکائیے، وہ آپ کے گھر کو چمکاتا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ شہزادی کا مہینہ ہے، بس آخری بات، اور آپ کی ولادت ابھی خود تو گزری ہے، اور شہزادی کا کرم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ آپ بھی محسوس کیجیے اپنے وجود میں، اپنی ذات میں، اپنے نفس میں، اپنے وجدان اور اپنے ضمیر میں محسوس کیجیے شہزادی کی عظمت کو، اور قبول کیجیے، تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کیجیے، اور کوشش کیجیے کہ شہزادی کے جو جہاں رکا ہوا ایک کام ہے نوابری کربلا، وہ بھی انشاءاللہ تکمیل ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھی تکمیل ہوگا، کیونکہ شہزادی سے ہمیں لینا ہے، اور ان کا وجود اتنا بابرکت ہے کہ اگر یہ محراب عبادت میں کھڑی ہو جائیں تو آسمان والے دیکھ لیتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ انہی کی مناسبت سے ایک سیمینار، یعنی اب کی اعتبار کو 7 فروری کو ہوگا زینب کلاسز سینٹر میں،
ٹھیک 2 بجے شروع ہوگا، 5 بجے ختم ہوگا، جس میں ہمارے باہر کے مہمان آئیں گے۔ آپ حضرات ٹائم سے خیال کر کے تشریف لے کر کے آئیے گا، جس میں یعنی حضوری مقابلہ بھی ہوگا، کمپٹیشن، جس میں بچوں کی تقسیم اسناد بھی ہوں گے، جس میں فارغ التحصیل کو سند دی جائے گی، جس میں ایام فاطمیہ کے بچوں نے اپنی مضامین پر، عنوانات پر، اپنے اپنے موضوعات پر تقاریریں کی ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریفی انعام و اکرام دیا جائے گا۔ آپ حضرات شرکت کر کے انشاءاللہ اس میں بچوں کا حوصلہ ضرور بڑھائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلی فاطمہ محمد وعلی حسین شہید محمد ومسلم جعفر وعلی موسی محمد علی وعلی محمد ونحسن علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صل علی مولانا صاحب الزمان ماہی آثار البدع والطغیان وحادم عن الشرک والنفاق۔ پروردگارہ ہماری اس قدر سی عبادت قبول فرما دینا۔ پروردگارہ ہم لوگ جس مقصد میں جس مشن میں لگے اس کو کامیابی عطا فرما دینا۔ پروردگارہ یہ جو کار ہے اس کو ادامہ فرما دینا۔ پروردگارہ جو مقصد ہے ایک مرکز، ایک سینٹر کا، ایک جگہ کی تعمیر کا، پروردگارہ اس کے اسباب کو فراہم فرما دینا۔ پروردگارہ